الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وما بينهما مشتبهات، أو كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ جل جلالہ عم نوالہ نے ہم سب کو پیارا دین دیا ہے، کیونکہ اللہ بڑی ذات ہے اور اس نے انسانیت کا وجود اس لیے کیا ہے تاکہ یہ بندہ اس کی ربوبیت کر کے آ جائے. ربوبیت اس کا حق ہے کیونکہ وہ رب ہے، پالنہار ہے. اس نے جتنی چیزیں انسان کے لیے بنائی ہے وہ سب کے سب چیزیں انسان کے فائدے کے لیے ہے، نقصان کے لیے نہیں. یہ انسان اس کو نقصان سمجھتا ہے لیکن ہر چیز اس کے فائدے کے لیے. اس لیے آج ہمارا اپنا معاملہ جو ہے سہولتوں کا زیادہ ہے. شریعت ایسا لگتی ہے کہ یہ بہت ہم پر سختی کر رہی ہے. شریعت سختی نہیں کر رہی ہے، شریعت تو آسانیاں پیدا کر رہی ہے. اور انسان بظاہر دنیا میں 50-60 سالہ زندگی کو لے کر جو آیا ہے، یہ اصل عبدالآباد والی زندگی کو بنانے کے لیے ہے، جس کا تعلق موت کے بعد ہے. اور موت کے بعد کی زندگی کا جو شمار ہے ہم کر نہیں سکتے ہیں کیونکہ واپسی ہے ہی نہیں. اگر واپسی نہیں ہے تو صورت میں وہاں کی زندگی بڑی لمبی چوڑی ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے جو چیزیں ہمارے لیے بتائی ہے وہ چیزیں ہمیں اللہ رسول کی محبت کے ساتھ اگر ہم کریں تو صورت میں یہ چیزیں ہم کو کامیابی تک پہنچائے گی. اور اللہ رسول کی محبت اگر نہیں ہے تو صورت میں یہ چیز ہم کو بہت دور تک پہنچائے گی. کیونکہ جہنم ہے اور جہنم کو تو بڑا مسئلہ ہے، انسان اس کو تصور نہیں کر سکتا ہے. اور جب انسان اس کو تصور میں نہیں لائے گا تو صورت میں وہ اللہ سے ڈر بھی نہیں سکتا ہے. قرآن خود کہہ رہا ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرا ہو اور اپنے خواہشات کو جس نے دبایا ہو تو جنت اس کا ٹھکانہ بنے گی.
رب کے سامنے کھڑے ہونے سے وہی ڈرے گا جس کے دل میں خوف ہو، اور جس کے دل میں خوف نہیں ہوگا وہ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے پھر وہاں کا منظر تو کیسے ہوگا؟ کھڑا ہونا انسان یہاں پر کسی کا جو ہے نافرمان ہو اس کے سامنے کھڑے ہونے سے کیسا کر ڈرتا ہے؟ اللہ رسول کا نافرمان انسان ہے، پھر اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے کیسے؟ وہاں کھڑا ہی نہیں ہوگا، لیکن وہاں پر کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور جب انسان وہاں اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوگا تو وہ انسان حساب کتاب دے سکے گا؟ بولو، سب سے بڑا فضل جو ہے اللہ کا وہی انسان کو بچائے گا۔ انسان کو اس کی نیکی نہیں بچا سکتی ہے، اس کا فضل بچائے گا۔ اللہ کا فضل ہوگا تو انسان بچائے گا، اور اللہ کا فضل نہیں ہوگا تو انسان بچے گا۔ اس لیے اللہ رب العزت نے بڑا کرم کیا انسان کے ساتھ، کے معاملات جو ہے جو انسان کو لگنے والے اور اس کے نزدیکی تک پہنچانے والے وہ چیزیں بتائی۔ اس لیے ان چیزوں میں ایک چیز حلال ہے، حلال کماؤ، حلال کھاؤ اور حلال روزی سے اپنے آپ کو سنوارو۔ جب حلال روزی سے اور حلال کمائی سے یہ نہیں جڑے گا تو صورت میں یہ انسان پھر کیا ہوگا کہ پیٹ میں حرام غذا جا رہی ہے، جس کی وجہ سے انسان کے دل سخت ہوتے ہیں۔ ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ کہ جس کا دل سخت ہوگا وہ انسان جو ہے جیسے پتھرے کا پناہ لو اور اس کا جو ہے پانی گر گر کر نیچے پتھر ہو تو پتھر کو سوراخ پڑ جاتا ہے ایک ایک قطرہ گر کر، لیکن بعض انسان کے دل اتنے سخت ہوتے ہیں کہ ان کو کچھ بھی کہا جائے اثر نہیں ہوتا ہے، اتنے دل سخت ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ والوں نے کہا وہ جو ہے جو حرام مال کھاتا ہے تو اس کا دل ہمیشہ سخت ہوتا ہے۔ اس لیے اہل اللہ نے لکھا ہے، اللہ خود اپنے نبی سے کہہ رہا ہے، یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات واعملوا صالحا۔ اللہ اپنے نبی کو حکم دے رہا ہے اچھا مال کھلاؤ اور اچھا مال رکھو۔ جب تک پیٹ میں حلال نہیں جائے گا تو اس کی نورانیت پیدا نہیں ہو سکتی ہے۔ حلال کی نورانیت الگ ہے۔ ایک ماں اپنے بچے کو حلال کھلایا کرتی تھی، چھوٹے بچے تو ہمیشہ اچھا مال کھلانا، باپ نہیں تھا کما کر تو مسجد میں نماز کے لیے بھیجا کرتی تھی، تو ان بچوں کی نورانیت اتنی تھی اس اچھے مال کی وجہ سے بچے مسجد میں آ کر پہچانتے تھے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ اچھے مال کے اثرات یہ ہوتے ہیں، یہاں تک کہ جوتیاں الگ کرتے تھے، یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے، یہ جنتی ہے یہ جہنمی ہے۔ ایک مالدار نے گھر جا کر گالیاں دی اس کی ماں کو، تیرے جو ہے بچے اس لیے بھیجتی ہے؟ کہا کہ میں تو نماز کے لیے بھیجتی ہوں۔ کہا تیرے بچے گالیاں دیتے ہیں۔ اس نے گھر گیا اور گھر جانے کے بعد اپنے ان بچوں کو لے کر گیا اور ان بچوں کے پیٹ میں حرام لقمے ڈالے۔ اب جو ہے نہیں پہچان رہی، جو ہے بچے نہیں پہچان رہے کون جنتی ہے کون جہنمی ہے۔ حلال مال کے اثرات کیسے ہوتے ہیں؟ آج حلال مال انسان جو ہے کمانے کے لیے اور انسان کھانے کے لیے اس کو اس لیے آج اتنی بے برکتی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ جب تک ہماری زندگیاں حلال پر نہیں آئے گی انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ حلال پر آنے کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ اپنے آپ کو اللہ رسول کا تابع بنانا پڑے گا۔ سمجھ میں آئے گا حلال کیا ہے، حلال کے اثرات کیا ہے۔ سنو، وقت کا ولی ہے جس کے اندر 3 چیزیں ہو۔ آج وقت کا ولی ہے جس کا نمبر 1 5 وقت نماز کا اہتمام ہو، عقل حلال
جو ہے پیٹ میں ڈالتا ہو، پیٹ کا لقمہ صحیح ہو، اور تیسرا اپنے آنکھوں کی حفاظت کرتا ہو، جو 5 وقت نماز پڑھے اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے اور اپنے پیٹ کا لقمہ صحیح کرے۔ آج کا ولی ہے، آج کیا ہو رہا ہے؟ اس کے لیے بڑی ضرورت ہے کہ حلال مال، کمائی حلال ہو، حلال کمائی سے کھا رہا ہو تو وہ کمائی اس کے لیے نورانیت کا ذریعہ بنے گی، ورنہ کتنا ایسا معاملہ ہے۔ اس لیے ایک میاں بیوی نے مشورہ کیا، کیا مشورہ کیا؟ اولاد نیک کیسے بنے، اس کا مشورہ۔ تو مشورہ ہو گیا، کہا ایک مشورہ یہ ہے آج سے کہ ہم حلال کمائیں گے، حلال کھائیں گے۔ اولاد نیک کیسے بنے، اس کا مشورہ ہو رہا ہے۔ تو حلال کمائیں، حلال کھائیں، ہو گیا۔ معاملہ چلتا رہا، بچہ بڑا ہو گیا، بچے نے کہیں جا کر چوری کر لی، لڑکے نے چوری کر لی۔ تو کہا کہ بچے نے چوری کرنے کے بعد بچے کو مارنا چاہیے نا، کیوں چوری کی؟ اس نے بچے کو نہیں مارا، کہا میں نے تو حلال لقمہ پیٹ میں ڈالا، ہو سکتا ہے بیوی نے ڈالا ہو، چلو اس کی خبر لیتا ہوں۔ گھر گیا، جانے کے بعد چھری نکالا، جیب میں چھری لے کر گیا، کہا کہ کیا کر رہے ہو؟ اس بیوی نے کہا کہ میں نے تو حرام لقمہ پیٹ میں نہیں ڈالا، ہو سکتا تو نہیں ڈالا ہو۔ بچے نے چوری کیسی کر لی ہے؟ کہا کہ جیسے تم لائے ہو ویسے ہی ہم نے کھایا۔ ہم نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، میں نے تو حلال لقمہ۔ کہا چوری کیسی کر لی اس نے؟ جملہ سنو، کہا کہ سنو ایک بات مجھے یاد پڑتی ہے، ہو سکتا ہے اس وجہ سے اولاد چور بن گئی ہو۔ کہا وہ کیسے؟ کہا جب یہ میرے پیٹ میں تھا بچہ، اور ہمارے بازو میں ایک بیری کا جھاڑ، بیری کا درخت، اس چھوٹے چھوٹے گوران بیر، اس کا جھاڑ، اس کا پھانٹا ہمارے آنگن میں تھا، تو اس بیر کے جھاڑ پہ سے میں نے بغیر پوچھے 2-3 بیر کھائے تھے۔ اس بیر کے جھاڑ پہ سے 2-3 بیر بغیر پوچھے کھائے تھے۔ ہو سکتا ہے اس 2-3 بیر بغیر پوچھے کھانے کی وجہ سے اللہ نے اولاد کو چور بنا دیا۔ جس کے پیٹ میں بغیر پوچھے 2-3 بیر چلے جائے، وہ اولاد چور بن سکتی ہے، چلے جائے کہ آج۔ اس لیے حلال مال کو پسند کرنا، یہ آج ہم کہہ رہے اولاد کیوں نافرمان ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے کہ جب تک ہمارے اپنا مال کا یہ حصہ صحیح نہیں بنے گا، اس وقت تک ہمارے اپنے گھر میں چین و سکون نہیں آ سکتا ہے۔ بے چینی جتنا مال جیسا آ رہا ہے ویسے گھر میں حالات ہیں، جھگڑے ہیں، بیماریاں ہیں۔ امام احمد بن حنبل یہ شاگرد ہیں امام شافعی کے، سنو واقعہ۔ امام احمد بن حنبل شاگرد ہیں امام شافعی کے۔ انہوں نے ایک مرتبہ حضرت امام شافعی نے، ان کے شاگرد ہیں لیکن بڑا مقام ہے، کہا حضرت میرے گھر پر آئیے، جو ہے امام احمد بن حنبل سے کہا تو بہت بڑا بن گیا ہے، میرے گھر پر آ جاؤ، کم سے کم کھانے کی دعوت ہو جائے۔ تو کھانے کی دعوت دی تو امام احمد بن حنبل آ گئے، تو امام شافعی نے کھانا بنوایا، لیکن کہا کہ میرا شاگرد جو ہے تہجد گزار ہے، لوٹا بھر کر رکھو پانی کا۔ تہجد گزار بھی کھانا بنوایا۔ اب جب کھانے کے لیے بیٹھے تو جتنا کھانا بنا پورے گھر کا، وہ سب کے سب کھانا حضرت نے کھا لیا، بچے کو کھانا ہی نہیں۔ ایک بچیا بھی ہے، گھر کے فیملی بھی ہے، ایک اکیلے مہمان ہے، تو سب جتنا کھانا بن گیا سب کھا لیا، سب کھانا۔ تو بیٹیوں نے کہا تم تو کہہ رہے بہت بڑا اللہ والا ہے اور کھانے کا یہ حال ہے۔ صبح میں دیکھا لوٹا جو تہجد کے جو ہے لیے رکھا ہوا تھا، وہ تہجد کے لیے رکھا ہوا لوٹا بھی جیسا کہ ویسا۔ کہا حضرت تم نے کہا تھا ابا تہجد گزار بھی ہے، لوٹا تو ویسا ہی ہے، لوٹا بھی جیسا کہ ویسا ہے۔ تو امام شافعی کو رہا نہیں گیا، اچھے مال کے اثرات کتنے ہوتے ہیں۔ امام شافعی کو رہا نہیں گیا
کہا میاں احمد تم تو بڑے نیک، بہت بڑا مقام تم امام ہو، اور رات کے کھانے کا مسئلہ یہ اور لوٹے کا مسئلہ یہ کیا بات ہے؟ کھانا بھی پورا ختم اور لوٹے کے اندر پانی بھی جیسا کہ تعجب۔ تو سنو جملے کہ حضرت کیا کہوں، آپ کا کھانا کھانے کے بعد 7 دن تک میں نے کھانا نہیں کھایا ہے۔ اس کھانے میں اتنا نور تھا، اتنا نور تھا، میں نے کہا کھاتا جاؤ کھاتا جاؤ کھاتا جاؤ۔ 7 دن تک میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، اور تہجد کے لیے لوٹے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ لوٹا جیسے کہ ویسا، اس وقت ٹوٹیے تھوڑی گھر میں لوٹا بھر کے رکھا۔ کہا حضرت اس کھانے سے 2 فائدے ہوئے، ایک تو میں نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، عشاء کے وضو سے فجر کی نماز، اور دوسرے کہا کہ ایک قرآن کی آیت سے فقہ کے 100 مسئلے میں نے حل کیے۔ کتنے مسئلے؟ 100 مسئلے ایک قرآن کی آیت سے۔ جب اچھی چیز کھانے میں آئے گی اور اچھا مال آئے گا تو یہ اثرات ہوں گے۔ آج نماز پڑھنے میں دل نہیں چاہ رہا، اللہ اللہ کرنے میں دل نہیں چاہ رہا، قرآن پڑھنے میں دل نہیں چاہ رہا، گھر کے اندر میاں بیوی کا ایسا ہے، بیٹا ماں کی ابھی 4 سال کا نہیں ہے، گرک گرک کر دیکھ رہا ہے، گھور گھور کر دیکھ رہا ہے، گھر کے اندر آئے تو ٹینشن جیسا معلوم ہوتا ہے، گھر کے اندر آئے تو کس کو کھاؤں کس کو رکھوں ایسا معلوم ہو رہا ہے۔ یاد رکھو جب یہ چیزیں ہم اور آپ اس پر نہیں سوچیں گے، یہ کمایا ہوا مال، کیونکہ اللہ کل قیامت کے دن پوچھ کرے گا کہاں سے کمایا کہاں لگایا، کیسا کمایا کیسے لگایا۔ آج جو ہے کمانا کہاں سے ہے، لگانا کیسے ہے، اس کی بھی کوئی، جس کی وجہ سے آج حالات بڑے خراب ہیں، اس وجہ سے آج اس لیے کہاں سے کمایا کہاں خرچ کیا ہے، یہ 5 سوالات میں سے ایک سوال ہے۔ آج کمانا کیسے ہے، یہ اس کے لیے صرف میں اچھا بنوں، مالدار بنوں، اس کے لیے اپنے آپ کو سجا رہا ہے۔ یاد رکھو کل قیامت کے دن ایک گھونٹ کا بھی حساب اللہ لے تو ہم دے نہیں سکتے ہیں۔ وہ پیارا اللہ ہے، اس انسان کو اس نے سب دیا ہے، لیکن یہ انسان اس کو کیسا لگا رہا ہے اور کیسا کما رہا ہے، یہ انسان اس کو سوچ نہیں رہا ہے۔ اس وجہ سے انسان بڑا حالات میں گھرا ہوا ہے کہ سب سے بڑا نقصان اس کو یہ ملا، اللہ رسول کی نافرمانی کر رہا ہے۔ جب پیٹ میں حلال لقمہ نہیں جائے گا، ایک لقمے سے 40 لقمے سے ایک خون کا قطرہ بنتا ہے، اور 40 خون کے قطرے سے ایک منی کا قطرہ بنتا ہے۔ رب کریم نے اس انسان کے اندر کے خون کے دوڑنے کو کھانے کے ساتھ، کیونکہ کھانا اگر صحیح ہوگا تو اس کے اندر سے وہ تمام چیزیں نکلے گی۔ قرآن پڑھنے کے اندر ہمارا اور آپ کا مزاج کیا بنا، سال بھر تک قرآن نہیں کھول رہا ہے، سال بھر تک قرآن کھولنے کے لیے وقت نہیں ہے، بچپن میں پڑھا ہوا ہے، بچپن میں پڑھنے کے بعد آج قرآن پڑھنے کے لیے اولاد کو صرف پہنچانے کے لیے کالجز میں اور اسکول میں اور ٹیوشن کے لیے ایسا بھگا رہا ہے۔ 4 سال کے بچے اس کو اٹھا رہا ہے، فجر پڑھنے کے لیے وقت نہیں، اور 7 بجے اٹھ کے 6 بجے اٹھ کے بھاگ رہا ہے۔ یہ سب کے سب انسان اپنے آپ کو دنیا کے حوالے کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس کو پریشان کیا ہوا ہے۔ جب اللہ رسول کا پابند بنے گا، اللہ رسول کی جو ہے بتائی ہوئی تعلیمات کو زندگی میں لے گا، تو کبھی بھی اس پر حالات نہیں آ سکتے ہیں۔ پہلے لوگ جھوپڑوں میں اپنے سادگیوں میں اپنے آپ کو اللہ رسول کے تابع بنانے میں ایسے لگے ہوئے تھے، اس لیے ان کے گھروں پر حالات نہیں تھے۔ آج کچھ نہیں ہے، لیکن جب چھوٹے چھوٹے بچے، جب حالات نہیں، آج پوترے نواسے ہو گئے تو یہ ٹینشن لے رہے۔ جب بچے تھے تو کوئی ٹینشن نہیں آیا، آج کیوں؟ کیونکہ زمانے کا اصول ہم نے دنیا کے تابع کیا ہے، اللہ کے حوالے نہیں کیا، مقدر کو دنیا کے تابع کیا ہے کہ دنیا اگر ہے تو ہمارا اپنا اچھا بنے گا، دنیا اگر نہیں ہے تو ہماری اپنے دیکھنے کی جو ہے نتیجے جو بنے، جو مالدار ہے جو ہے اس کے طرف ہماری اپنی نگاہیں ہیں، اور جو غریب ہے ان کی اپنی طرف۔ اس لیے قرب قیامت میں ہوگا یہ کہ سلام ایک دم ختم ہو جائے گا۔ آج سلام ختم ہو گیا ہے،
مالدار کو کون سلام؟ پیسوں کو سلام کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم کا کیا مطلب ہے؟ السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو. الف کے ساتھ ادا ہونا چاہیے. آج السلام علیکم کا تصور نہیں رہا. السلام علیکم، السلام علیکم، السلام علیکم کیا ہے؟ اور السلام علیکم، السلام کے معنی تو ہلاک ہو جا، یہ معنی السلام علیکم. ماں عائشہ کے زمانے میں ایسے سلام کیا کرتے تھے، اس لیے السلام علیکم. اور کوئی کس کی عادت کیسی معلوم ہے؟ یوں کرتا. یہ کیا ہے؟ جواب دینے کا تو یوں، سلام کرنے کا تو یوں. یاد رکھو آداب یہ ہیں. یہ کیوں ہیں؟ بہت دور ہیں اور اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا کیا بول رہے ہیں، تو اب بولو یوں تو اس کو سمجھ میں آیا سلام کر رہے. یہاں بھی کھڑے ہوئے تو یوں کرتا. منہ سے لفظ ہے السلام علیکم، زور سے یوں کرنا نہیں. یوں کب ہے؟ جبکہ وہ بہت 1 کلومیٹر ہے. کیا بول رہے سمجھ میں نہیں آ رہا کر کے یوں السلام علیکم کر رہے ہیں. وعلیکم السلام ایک سلام کا جواب ہے. یاد رکھو سلام کرنا سنت، سلام کا جواب دینا واجب. سلام کرنے کی سنتیں زیادہ بڑی ہیں. گھر میں گئے، گھر میں جانے کے بعد سلام نہیں، ایسا گھستا اللہ اکبر السلام علیکم. گھر میں جاتے وقت میں جس نے 3 چیزیں کی اللہ رزق میں برکت دیں گے. اس کے 3 چیزیں، سب سے پہلے سلام کرو السلام علیکم. دوسرا یہ قل هو اللہ احد پڑھو. تیسرا یہ کہ ہم جو ہے درود شریف پڑھیں. 3 چیزیں گھر میں جانے کے بعد کرو، اللہ اس کے رزق میں بڑھوتری کرے گا، کبھی وہ فقیر نہیں ہوگا. یہ 3 چیزیں اپنے گھر میں جاتے داخل ہوتے وقت میں کرو، گھر سے نکلتے وقت میں سلام کرو. آج سلام نہ ہونے سے بے برکتیاں ہیں. کوئی کسی کو پہچاننے کے لیے تیار نہیں. رشتہ دار کو جو ہے پہچان، ایک دوسرے کو قرب قیامت میں پہچان والوں کو سلام ہوگا. ہر ایک کو سلام کرو. یہ ایک جو ہے فضا بناؤ. 5 وقت کی نماز ہماری اپنی نہ چھوٹے، اس کا اہتمام ہو. زندگیوں میں خیر چاہتے ہو تو ہماری اپنی نمازیں ہم سے نہ چھوٹے. اللہ کا تعلق نہیں، عشق نہیں، اٹھک بیٹھک کی نماز بنی ہوئی ہے، جس کی وجہ سے آج حالات یہ ہیں کہ رب سے تعلق مضبوط نہیں ہے. رب سے تعلق مضبوط ہوگا. دعائیں جو ہے سورہ فاتحہ پڑھ رہے ہیں، سورہ فاتحہ میں کیا دعا ہے؟ کیا آگے کی جو ہے قرات میں کیا جو ہے کیا پڑھ رہے ہیں قرات کو؟ جب ہم پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا. الحمدللہ رب العالمین. ہم جب پڑھیں گے ایک لفظ کے بعد دوسرا لفظ، دوسرا لفظ کے بعد 3 منٹ میں 4 رکعت نماز ہو رہی. 3 منٹ میں 2 منٹ میں 2 رکعت 4 رکعت نماز ہو رہی. ہماری نمازوں کے حال 10 منٹ 8 منٹ ہماری اپنی نمازیں ہو، سنتیں ہو، مسجد میں ٹھہریں. اللہ سے تعلق یہ اللہ کا گھر ہے، اس لیے جو ہے نماز میں دل لگائے. اللہ سے دل لگے گا، اللہ کی قسم ہمارا اپنا معاملہ حل ہو جائے گا. یہ ایسا ہے اللہ کسی کو کہتا نہیں ہے، ہاں کام ہو جاتا ہے. اور دنیا کے جو ہے مالدار جو ہے جس کے پاس ہم جائیں ہزاروں کو کہیں گے. آج اللہ رسول سے تعلق مضبوط ہو، سلام ہم جو ہے اس کا رواج ڈالیں اور ہم اپنے آپ کو پابند کریں اپنے گھر کے اندر. اور تیسری بات، جھوٹ بولنے سے ہم پرہیز کریں. موبائل جھوٹ کا ایجنٹ ہے. آج موبائلوں پر جھوٹ بولا جا رہا ہے، سب سے بڑا جھوٹ اسی سے ہے. اس لیے ہم اپنے آپ کو پابند کریں. جھوٹ یہ تمام چیزیں ہمارے اپنے جس کی وجہ سے بے برکتی عام ہو رہی ہے. سچ بولنے کے پہلے لوگ کماتے نہیں تھے، جھوٹ سچ بولتے تھے. بہت سچ بولنے کے عادی تھے. پرانے لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے لیکن سچ بولتے تھے. قرب قیامت میں جھوٹ اتنا عام ہوگا، لوگ سچ کو جھوٹ بولیں گے، سچ سمجھیں گے، سچ کو جھوٹ سمجھیں گے کہ نہیں آپ صحیح نہیں بول رہے. جو جھوٹ بولا اس کا چلے گا. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہمارے اپنے لیے معاملہ آسان فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.